سرکار دمے لائی سرکار دمے لائی محفل نہ سجائی رکھنا او دیان دمے لائی محفل نہ سجائی رکھنا او دیان دمے لائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیلے مناؤ حضور آگئے اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آگئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آگئے ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچے خبر آمنہ کے میرے گھر میں آؤ حضور آگئے سما ہے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب کے دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب ٹھیکیدار رازق صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے خوبصورت انداز خوبصورت لب و لہجہ مالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی تھی اسی طرح انہیں توفیق عطا کرتا رہے بلا تحقیق میں اہل کتاب کی جانب بڑھ رہا ہوں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا صفدر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ پوچھ پڑھئے ذرا آمد مصطفیٰ
لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات کے لیے، درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد اب عزیز وقار آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ آپ احباب اس بات پہ غور فرمائیں کہ رب ذوالجلال نے ذکر بلند کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب مخلوق کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ مخلوق آپ کا ذکر بلند کرے گی، نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے۔ محبوب میں خالق کائنات ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ مخلوق کو اس کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے کہ مخلوق کی ایک حد ہے، وہ ایک حد تک آپ کا ذکر بلند کرتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی کوئی حد نہیں، تو رب ذوالجلال جس کی کوئی حد نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ بھی کوئی حد نہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرما دیا خود کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا۔ اگر مخلوق بلند کرتی تو ایک حد ہوتی، تو رب ذوالجلال حدود سے پاک ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر بھی پھر جو ہے وہ لامحدود ہو۔ ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پیارے محمد کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو رب ذوالجلال آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے اسے پیدا تک نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا رہا، ایک دن میں نے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پایوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے عظیم تر جو چیز ہے وہ عرش عظیم ہے، تو وہاں آقا علیہ السلام کا جو نام لکھا ہوا ہے یہ آپ کے ذکر کی بلندی کی ایک مثال ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر رب ذوالجلال نے خود بلند کیا ہے، تو پھر کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں ہے، کسی کرنے سے جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں ثنا کی صورت میں، نصر کی صورت میں، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر رب ذوالجلال نے خود بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے، کہیں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، کہیں فجر ہے تو کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے تو کہیں عشاء ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر لمحہ
ہر گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس لیے بج رہے ہیں کہ خالق کائنات نے آپ کے ذکر کی بلندی کی نسبت خود اپنے طرف کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب آپ اسی وقار دعا کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اسی طرح اور اسی جوز اسی جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا صفدر صاحب، اللہ آپ کی علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت حضور نصیر ملت نے کیا خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بولیں گے آپ ذرا سبحان اللہ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ ماہل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ ماہل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ارے کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، اور سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، بولے بولے در سبحان اللہ، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، ارے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ تبھی تو دیوانہ جھوم جھوم کر یہ اعلان کرتا ہے نا کہ لوگوں ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے، تو کسی کہنے والے نے کہا خوب کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باق کماد رکھتا ہے، بولے بولے ذرا سبحان اللہ، نبی کا ذکر مجھے باق کماد رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ارے ہزار موت سے بھی ٹکرا کر میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں نعت رسول مقبول ابا حضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے عبدالوائز سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بلا تاخیر گزارش کر اگلے خطاب کے لیے نہایت عزتوں کے محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بولیے ادھر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور قبلہ پیر صاحب، تمام اساتذہ کرام، اسٹیج کی زینت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنکھیں سونے نو وائے نے جے اتھوں تیرا گزر ہوئے، آنکھیں سونے نو وائے نے جے اتھوں تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردہ جے آقا تیری نظر ہوئے۔ اور دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے، دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تھے، شاید میرے آقا دا اتھوں بھی گزر ہوئے۔ حاضرین محترم، عشق تب ملتا ہے جب بندہ اپنے یار کے ہر ادا کو اپنا لیتا ہے۔ آیت کریمہ کا مختصر مفہوم بیان کرنے سے پہلے
بات غور کے ساتھ سننی ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس مہمان آیا تو ظاہرتاً گھر میں کچھ نہیں تھا. ایک نان بھائی تھا ان کا مرید، اور نان بھائی کو کہا کہ میرے مہمان کی خدمت کرو. نان بھائی نے خدمت ٹھیک کی. جب وہ جانے لگا نا تو کہا کہ حضور سے میری کوئی سفارش کر جانا. سفارش ویسے بھی جائز ہے، من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لیکن یہ موضوع الگ ہے. جب مہمان جانے لگا حضور باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، کہا کہ نانا بھائی نے میری بڑی خدمت کی، آپ کی محبت نان بھائی کے لیے جوش مائی. کہا کہ اے نان بھائی مانگ کیا مانگتے ہیں؟ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو نان بھائی نے کہا کہ حضور مجھے باقی باللہ بنا دیں، حضور مجھے باقی باللہ بنا دیں. آپ نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا، کوئی اور کر. ایک دفعہ کہا، پھر کہا مجھے باقی باللہ بنا دیں. تیسری دفعہ جب کہا نا تو روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے 40 دن اس کو حجرہ مبارک میں رکھا، جب باہر تشریف فرما ہوئے تو پتہ نہیں چلتا تھا باقی باللہ یہ ہیں یا یہ ہیں. ان کو پھر باقی باللہ ثانی کہا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نا، پھر اس پہ ایمان لاؤ جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں ہیں ان پہ بھی ایمان لاؤ. پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھو. اور پھر جو بندہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو پھر سرکار کی ہر سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے. حی علی الصلاۃ کی آواز پہ اس کو لبیک کہنا چاہیے. فکر آخرت ہو تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ روز محشر امن پرستش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہوگی. حاضرین محترم، مختصر وہی گزارش ایک بات کرنے لگا ہوں. اللہ ریاکاری اور تکبر سے بچائی. میں سکول میں بچوں کو ہفتے والے دن کہا تھا کہ بچوں درود شریف پڑھ کے لانا. آج صرف ایک 5ویں کلاس کی صرف ایک سیکشن 41,000 ایک دفعہ 130 دفعہ درود شریف پڑھ کے گھر سے لائی ہے. الحمدللہ صرف ایک سیکشن. ہفتے والے دن کہا، اتوار گزرا اور باقاعدہ بچوں نے کاپی پہ لکھا ہوا تھا قاری صاحب ہم نے اتنا پڑھا ہے، قاری صاحب ہم نے اتنا پڑھا ہے. ہمارے حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید اعلان شاہ صاحب کے ان کے صاحبزادے میں 1780 دفعہ لکھا ہوا تھا. بات آخر یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو محبت رسول کیا سکھائی ہے. کیا رات کو بٹھا کے بتایا ہے کہ میرے بچے آؤ نا ذرا سر پہ ٹوپی رکھو، وضو کر کے آؤ، ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. آنا میرے بچے میں تجھے بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتے ہیں اور صبح کا انتظار کرتے ہیں. آخری بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو فرض چیز ہے وہ نماز ہے. نماز چھوڑ دے اور بندہ کہے محبت رسول مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت پیغام دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب. اللہ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ایک ننھے سے ثنا خان حافظ شہید سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرے کا جواب دینے سے پہلے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جتنے ساتھی یہ بیٹھے ہیں سب ساتھی پہلی صف سے لے کر آخری بندے تک تھوڑے تھوڑے آپ ذرا آگے ہو جائیں. جو پیچھے آنے والے ساتھی ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سماعت فرماتے رہے. محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مل کے ذرا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد سے. ازل سے کھا رہا ہے یہ جان ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. پری ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ مانگوں میں. پری ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ مانگوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. انہیں کہا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں. انہیں کہا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ ننھا سا ثنا خان حافظ شہیر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش فرما رہا تھا. اللہ اس بچے کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی. بولیں گے ذرا مل کے پھر بولیے ذرا سبحان اللہ. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. میری جھولی میں ہیں ٹکڑے محمد کے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم، بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. تو تبھی تو دیوانہ کہہ رہا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. ارے اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے. ارے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی. بولیے بولیے ادھر سبحان اللہ. اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے. ارے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی. اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ نعت نبی تھی کس کی زباں پر ابھی ابھی. کہ نعت تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق شارعہ حیدری یا علی. اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ نعت نبی تھی کس کی زباں پر ابھی ابھی. اور تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں سن لو، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. نعت خوانی
موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ارے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ خوبصورت آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں مدد سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت ناد دے رہا ہوں حافظ شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حافظ شاہ صاحب درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حضور نصیر ملت کی منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں لکھی کی پیش کر رہا ہوں، سبھی شامل ہو جائیے۔ منظر سہارا علی کا ہے، ایسے نہیں مولا کائنات کا دیوانہ بن کے ذرا اپنے دلوں کو دیوانہ بنا کے مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے۔ اور بڑا خوبصورت کلام ہے میرے شیخ طریقت نے خوبصورت انداز سے بارگاہ مولا کائنات میں اپنی حاضری پیش کی ہے، سماعت فرمائیے گا۔ منظر فضائے دار میں سہارا، نا ہر زبان پر آنا چاہیے۔ منظر فضائے دار میں سہارا علی کا ہے، بولو منظر فضائے دار میں سہارا، منظر سہارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، ارے کل کہاں بولیے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کل کہاں جمال ہے جزوی کے چہرے سے آیا، گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے مل کے بول گئے ذرا سبحان اللہ، شیر کو ذرا سمجھ کے بول گئے، پھر بول گئے ذرا سبحان اللہ، کہ تم داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو فرمائیے گا۔ خوبصورت شعر میرے شاعر نے میرے شیخ نے لکھا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ مرحب دونی میں گئے سر مقتل پڑا ہوا، بولے بولے ذرا سبحان اللہ، کہ مرحب دونی میں گئے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مہارا، اور مقتدہ کہ
بول کے ذرا سبحان اللہ. ہے تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط، ارے تجھ پر کرم نصیر سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر سارا علی کا ہے، جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. بلا تاخیر آخری کتاب کے لیے بڑھ رہا ہوں. سعادت محترم جناب حضرت علامہ مولانا اسامہ بن مخدومی صاحب آپ کی طبیعت کچھ نساد ہے. بلا تاخیر آخری کتاب کے لیے نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحب دادا پیر سید جلال الدین چشتہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ نے کتاب ذیشان سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرما دیا. زوردار نعرہ نعرہ تکبیر. ماسٹر ذرا بولیے نعرہ تکبیر. نہیں ایسے نہیں، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. مل کے ذرا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اور بھی ذرا دور لگا کر آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی کہ ہم اس وقت اس خوبصورت محفل میں جو محترم جناب حاجی محمد افضل صاحب اور آپ کے اہل خانہ سبھی نے مل کر سجائی اور ہم سب بھی حاضر ہوئے. مجھ سے قبل
حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار مختلف احباب سے سماعت فرماتے رہے. ہر ایک اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا. اور میرے بھائیوں، حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہمیں یہ خوبصورت دین اسلام ملا، اس نبی کے ساتھ ہم وفا کریں. اور وفا تبھی ہوگی جب اس ہستی کی محبت دل میں بسے گی. اللہ رب العالمین ان کا یہ اہتمام کرنا اور ہم سب کا اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونا میرا کریم مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ سے حاجی صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سبھی کو شفا عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے بھی اپنے محبوب کی عظمتوں کا، شانوں کا تذکرہ مختلف انداز میں قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پہ فرمایا. اور انہی عظمتوں اور انہی شانوں میں سے ایک شان اس آیت مقدسہ میں بھی اتنی بڑی بیان فرما دی کہ وہ مالک ہو کر فرماتا ہے محبوب اپنے انہی لبوں سے فرما دے کل، وہ لب جس سے اللہ کے محبوب نے اپنے خالق کا تعارف قل هو اللہ احد کہہ کر اس حضرت انسان کو کروایا تھا. انہی لبوں سے خالق فرماتا ہے محبوب کل آپ فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے. اور اگر اس کے شان نزول کی طرف جائیں تو مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہودی اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے. گویا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ وہ دعویٰ پیش کرتے تھے. تو مالک نے ان کے اس دعوے کو رد اس طرح کیا، فرمایا کہ اے محبوب آپ بتا دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت تو اسے ملے گی جو فَاتَّبِعُونِی، جس کے دل کے اندر اتباع تبھی آتی ہے نا کہ محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، ادب ہوگا، رسول رحمت کا حیا ہوگا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوں گے، تعظیم کرتے ہوں گے، ادب کرتے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب اس دل کے اندر اس ہستی کی محبت بسے گی. فرمایا جب تک اے محبوب آپ کی اتباع میں نہیں نہ آتے، اور آسان کر لو محبوب جب تک یہ آپ کو نہیں مانتے، جب تک یہ آپ کے نہیں بنتے، جب تک یہ آپ سے وفا نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اس دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. آپ کی ذات کو معاذ اللہ نکال کر جو رب کی محبت کا دعویٰ کرے، مالک فرماتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. رب کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت ہو، اللہ کے محبوب کی تعظیم ہو، اللہ کے محبوب کا ادب کرنے والا ہو. ربیع النور شریف کا ماہ مقدس ہے. نعت خوان حضرات حضور کی محبت، حضور کی شان، علماء حق کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول رحمت کی عظمتوں کے تذکرے کرتے ہیں.
اور رسول رحمت کے غلام اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، علماء و مشایخ کو بلاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اپنی چاہتوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ امتی کا یہ حق ہے کہ وہ رسول رحمت کی محبت کا اظہار کر کے، رسول رحمت کی تعظیم و تکریم کر کے، رسول رحمت کی سیرت کو اپنا کر، رسول رحمت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر یہ اظہار کرے کہ ہم نے فقط کلمہ نہیں پڑھ رکھا، بلکہ ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے دین کو اپنایا ہے، ہم اپنے نبی پر تن من دھن سب کچھ وارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فرمایا فاتبعونی، جب تک آپ کی اتباع میں نہ آئیں۔ آفتاب صاحب بیان فرما رہے تھے، اب اس فاتبعونی یہ اتنا لمبا بیان ہے کہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہیں، اسی فاتبعونی کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو سچ نہیں بولتا وہ رسول رحمت کی اتباع کرتا ہے؟ رسول رحمت کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ کفار جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن رسول رحمت کو صادق تو وہ بھی مانتے، آمین تو وہ بھی مانتے تھے، تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی فاتبعونی پہ عمل نہیں کر رہا، جو شراب پیتا ہے وہ رسول رحمت کی اتباع میں ہے، معاذ اللہ، وہ جھوٹا ہے، وہ غداری کر رہا ہے، جو زنا کی طرف جاتا ہے وہ فاتبعونی کے دائرے میں آ رہا ہے، ہرگز نہیں آ رہا، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ رسول رحمت کی اتباع میں ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ جو جس طرح بھی رسول رحمت کی اس عطا کا منکر ہے جو رسول نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، اگر رسول رحمت کی اس عطا سے کسی طریقے سے، کسی زاویے سے ہٹتا ہے، انکار کرتا ہے یا منہ پھیرتا ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ فاتبعونی پہ عمل تو نہیں کر رہا۔ تو جب تک فاتبعونی کے اس دائرے میں نہیں آئے گا اس وقت تک پھر یحببکم اللہ، وہ اللہ کی محبت کو تو نہیں پا سکتا۔ تو ذات مصطفیٰ کو خالق کائنات نے اتنا رتبہ، اتنا مقام، اتنی رفتیں، اتنی بلندیاں، اتنی شانیں، اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اور اس ہستی کو اتنا آئیڈیل رکھا ہے کہ محبوب بے شک اپنے منہ سے کوئی جو مرضی کہتا رہے، لیکن جب تک فاتبعونی، میرے محبوب جب تک وہ آپ کا نہیں بنتا، آپ کی محبت کو اس دل کے اندر نہیں بساتا، آپ کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا، آپ کی اتباع میں نہیں آتا، آپ کی اطاعت میں نہیں آتا، آپ جو دین لے کر آئے جب تک اسے فالو نہیں کرتا رب تو اسے نہیں مل سکتا۔ فاتبعونی کے معنی اتنے کثیر ہیں اور یہ دائرہ اتنا بڑا ہے، آپ ہر اس کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، جو بندہ مومن ہو کر جھوٹ بولے یا منافقت کرے یا حسد کرے، چغل خوریاں کرے، بے ایمانیاں کرے، ناپ توڑ میں دھوکہ کرے، پیسے پورے لے، چیز 2 نمبر دے، تو یہ سارے فاتبعونی کے دائرے میں نہیں آ رہے۔ یہ تو جو رسول نے عطا کیا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو رب کی طرف سے یہی حکم دیا جا رہا ہے، محبوب میرا وہی ہوگا جو تیرا ہوگا، میرا وہ ہوگا جو تیرا ہے، اور
اللہ کے محبوب کا وہ بنے گا جو رسول اللہ نے عطا کیا اسے پورا پورا یعنی دین کے اندر پورا داخل ہو جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس طرح مالک نے پھر دوسرے مقام پہ یہ بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں عطا کرتا ہے وہ لے لو. لے لو سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس راستے پہ چل پڑو، اس راستے سے اب منہ نہ بھٹکاؤ، اس راستے کو نہ چھوڑو. ہاں چھوڑنا کسے ہے؟ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے بس اسے چھوڑ دو. گویا جو کلمہ حق پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی مرضی سے اب دین اسلام کو اپنا کر اپنی اس فانی زندگی کا سفر اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا. کس کی مرضی پہ چلے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ. جو رسول نے عطا کیا ہے اسے اپنائے گا اور پھر مالک کا قرب اور مالک کی رضا کو تب پائے گا جب رسول رحمت کی عطا کو قبول کر لے. اور جو قبول کر لے میرے بھائیوں پھر وہ رسول رحمت سے بغاوت نہیں کرتا، وہ رسول رحمت کا فرما بردار رہتا ہے. وہ اپنی اس فانی زندگی کا سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی جانتا ہے اور اس ایک ایک لمحے کو اس طرح گزارتا ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں. اور آج ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں اور شرمندگی نہیں ہوتی. ایک غلطی بجائے اس پہ کہ ہم اس پہ توبہ کریں، ندامت آ جائے، شرمندگی کا احساس آ جائے، نہیں بلکہ اس غلطی کو وہ کہتے ہیں چوری ساتھ سینہ زوری. اس غلطی پہ بجائے شرمندہ ہونے کے ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور زندگی کتنی ہے؟ حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے انسان کس چیز کا تجھے غرور ہے؟ ایک سانس تو تیری زندگی ہے، ایک سانس تو تیری زندگی ہے. یہ سانس ہے نا بس آیا تو ہے، نہیں تو پھر مردہ ہے. وہی تیرے ہاتھ جو کام کرتے تھے اب تو بیکار محتاج پڑا ہے. وہی تیری آنکھیں جو دنیا کو تکتی تھی اب کچھ نہیں دیکھ سکتا. وہی تیرے کان جو کہیں دور سے کوئی بولتا تھا تو سن لیتا تھا اب بیکار. فرمایا موت تیرے سر پہ کھڑی ہے اور زندگی تو تیری ایک سانس ہے. یہ سانس آیا تو زندگی ہے، یہی سانس نہ آیا تو تو مردہ ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھاتا ہوں بڑی غور طلب بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو بندہ مومن کو دوسرے کی فکر نہیں رہتی، پھر اپنی فکر پڑ جاتی کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میں کس حال میں مروں گا. وہ رسول رحمت جن کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جن کی محبت کو مالک اپنی محبت قرار دے رہا ہے کہ جب تک فَاتَّبِعُونِی تیری اتباع میں نہ آئے رب نہیں مل سکتا. اور جس کے دل کے اندر تیری محبت، تیری اتباع، تیری تعظیم و تکریم، تیرا ادب، تیرا حیا آ جائے تو پھر وہ رب کی محبت سے دور رہتا ہے. وہ ہستی خود کیا فرما رہی ہے جن کی تعریف خالق کرے کبھی تاہا کہہ کے،
کبھی وحی یوحا کہہ کے، کبھی وما ینطق عن الہوا کہہ کے، کبھی رخ والضحا کہہ کے، کبھی ید اللہ کہہ کے، کبھی علم نشرہ کہہ کے، اس ہستی کے لیے، اور وہ ہستی جو ہمارے نبی امت محمدیہ کے رہبر اور رہنما، جو اپنی امت کو قیامت تک کے لیے ہر حال سے آگاہ فرما گئے، وہ فرماتے ہیں، وہ جن کی آنکھوں کے بارے میں رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حضور کیا فرما رہے ہیں ان لبوں سے جنہیں رب وحی یوحا فرماتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ نگاہ اٹھاتا ہوں، دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری نگاہ پہلے واپس لوٹے گی یا موت کا فرشتہ پہلے آئے گا۔ کدھر ہیں آپ؟ کس دنیا میں مست ہیں؟ مرنا یاد نہیں، بہت یاد نہیں، روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو، قبریں نظر نہیں آتی، چند لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کرو کتنے کتنے بڑے چودھری وہاں لیٹے ہوئے، کتنے کتنے بڑے نام والے وہاں پڑے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں۔ وہ کدھر گئی چودراہٹیں، وہ کدھر گئی یہ سرداریاں؟ اور یہاں ایک لمحہ رکو تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لمحے، ایک موقع پر، کدھر گئے وہ حسین چہروں والے، کدھر گئے وہ بڑی بڑی فتح لینے والے؟ آج ان کا نام و نشان ختم۔ تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں یہ نگاہ اٹھاتا ہوں، وہ نگاہ جسے مالک فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حضور فرماتے ہیں میں یہ نگاہ اٹھاتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ تصور آتا ہے، یہ سوچ آتی ہے، یہ فکر آتی ہے کہ میری یہ نگاہ پہلے واپس لوٹے گی یا موت کا فرشتہ پہلے آئے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں یہ نگاہ جھکاتا ہوں تو میرے دل میں یہ تصور آتا ہے، یہ خیال آ جاتا ہے، یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میری یہ نگاہ پہلے اٹھے گی یا موت کا فرشتہ پہلے آئے گا۔ ہمیں بھی کبھی سوچ آئی کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں پانی پیتا ہوں، وہ پانی کا گھونٹ جب میرے منہ میں ہوتا ہے تو میرے دل میں یہ خوف آتا ہے کہ یہ پانی کا گھونٹ حلق سے پہلے اترے گا یا موت کا فرشتہ پہلے آئے گا۔ ہمیں موت نہیں آنی ہے، کاش کہ یہ فکر آ جائے، یہ سوچ آ جائے، یہ ڈوبا ہوا مردہ زمین بیدار ہو جائے، پھر ہم نمازیں نہ چھوڑیں، پھر ہم جھوٹ نہ بولیں، پھر ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، رات دن اپنی فکر لگی رہے کہ ہمارا کیا بنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں، لقمہ منہ میں ہوتا ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ لقمہ پیٹ تک پہنچے گا یا یہی حلق میں پھنس جائے گا اور موت کا سبب ذریعہ بن جائے گا، بہانہ بن جائے گا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھ گئے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اے انسان، مردہ ہونے سے پہلے مردہ ہو جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور اپنی فکر کر لے، سوچ لے، اپنا محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، فکر کر اپنی، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی چدراہٹیں، دنیا کی واہ واہ لینے سے پہلے
اپنے ضمیر کو جنجال لے اور مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں اولاد آدم، تیرے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ ایک لمحہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اے اولاد آدم، تو اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو بے بس نہیں کر سکتا، موت تو تجھے آ کے رہے گی۔ موت رہے تو آنا ہے، اور کب آنا ہے؟ جو مالک نے وقت لکھ دیا۔ فَاتَّبِعُونِی میں ہم بیٹھے تھے، اس فَاتَّبِعُونِی یعنی رسول رحمت کی اتباع، رسول رحمت کی غلامی، اور اس دعوے میں سچے آپ تب ہو جب آپ چل رہے ہوں تو دیکھنے والا کہے کہ ہاں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، رسول رحمت کا غلام جا رہا ہے، رسول رحمت کا امتی گزر رہا ہے۔ جب تک یہ معیار نہیں آتا، جب تک یہ سوچ نہیں آتی، جب تک یہ بیداری نہیں آتی، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ بیداری لے آؤ، وہ سوچ لے آؤ، اس تیاری کی طرف آؤ۔ مجھے اور آپ سب کو اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، کسی نے نہیں بچنا، ہر کسی نے وہاں جانا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ مالک کی وہ بارگاہ ہے جس کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ اس بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر جاؤ، اور ڈر جانے سے مراد کہ اس فانی زندگی کے سفر میں ڈر جاؤ۔ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سانس مالک سے ڈرتے ہوئے لو۔ پھر مقام کیا ملے گا؟ پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ ہے فَاتَّبِعُونِی۔ جب اس معیار پہ بندہ پہنچتا ہے نا، پھر کوئی شیخ سید عبد القادر جیلانی بنتا ہے، کوئی پھر بہر علی بنتا ہے، کوئی پھر داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی پھر پیر سیال لجپال بنتا ہے، پھر کوئی امین ولایت جیسی ہستیاں اس کائنات میں رسول رحمت کی امت کی رہنمائی کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے میں کو، اپنے نفس کو اسی دنیا میں مردہ کر دیا۔ اس مردہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ رسول رحمت کی اتباع میں آگے، رسول رحمت کی غلامی میں آگے، اور اپنے نفس کو مار دیا۔ جو رسول رحمت کی بارگاہ سے ملا بس اس راستے پہ چلے۔ پھر یہ لوگ جب اس دنیا کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، یہ پھر اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی صورت بھی زندہ رہتی ہے، ان کی سیرت بھی زندہ رہتی ہے، ان کی محبتیں بھی زندہ رہتی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کا نام لینے والوں کو بھی بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر مالک کی جب محبت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے فضل کے دروازے اتنے کھلتے ہیں کہ چھم چھم اس کی رحمتیں پھر برسنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر اس کے گناہوں کو، اس کی کمزوریوں کو، اس کے عیبوں کو گنا نہیں جاتا، شمار میں نہیں لایا جاتا۔ پھر مالک اپنے فضل کے ساتھ دھو ڈالتا ہے، اور پھر مالک آگے کا بھی وعدہ فرما دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ جو رسول رحمت کی اتباع میں آ جاتا ہے، مالک اس کے لیے پھر قہار و جبار نہیں رہتا، بلکہ اس کے لیے غفور بھی ہو جاتا ہے، رحیم بھی ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ حضور آج نیکم میں آئے، قبول ہوئے سلام آقا۔ حضور
قبول ہووے سلام آقا سلامی دو جگ دیتا جدارا سلامی دو جگ دیتا جدارا سلام خیر انام آقا حضور آج نکم میں آئے قبول ہوئے سلام تیرے منگیتا نہیں آم آقا حضور آج نکم میں آئے قبول ہووے سلام آقا یا الہی صدقہ میلاد رسول اور یہ سلامی آج لانا ہو قبول. تمام احباب تشریف رکھیے اور جو کلام پڑھیے کہ لپی صاحب ملت پر ہوتے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتح شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ لیجیے اور پڑھ کر کہ لپی صاحب کی ملت پر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انکا عفو تحب العفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اے پاک پروردگار عالم جتنی کلام شریف پڑھی گئی جو ماہادر لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا میرے کریم مالک کے سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک اس کلام پاک کا اس ماہادر کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک اس کلام پاک کا اس ماہادر کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک اس کلام پاک کا اس ماہادر کا ثواب جتنے انبیاء کرام جتنے نبی جتنی ازواج مطہرات اہل بیت پاک صحابہ کرام اولیاء کرام شہداء کرام بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص اہل خانہ کے ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد دوست آبا بہن بھائی عزیز و قارب ہم سب کے ننہال و ددہال میں سے جتنے افراد بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے میرے مالک ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما ان سب کے درجات کو بلند فرما. میرے مالک اپنے محبوب کے ذکر پاک کے فیوز و برکات کے صدقہ سے میرے کریم مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. میرے مالک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنہ فساد سے ہم سب کو محفوظ فرما. میرے مالک نماز پنجگانہ وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک بات تقاضا بشری ہم سے جو خطائیں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں میرے مالک اپنے محبوب کے ذکر پاک کے صدقہ سے میرے مالک ہم سب کو معافی عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کے علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی فرما۔ میرے مالک ہم سب کو عزت کی زندگی اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ میرے مالک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقہ سے حاجی صاحب کو صحت والی عزت والی زندگی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسامہ صاحب کی طبیعت آج ناساز ہے میرے مالک انہیں بھی صحت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عطا فرما۔ ذیشان ٹیلر صاحب بیمار ہیں میرے مالک انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں بچیاں جوان بوڑھے جتنے بیمار ہیں میرے مالک تیری حد کی تیرے کرم کی کوئی حد نہیں میرے مالک، تیرے فضل کی کوئی حد نہیں، تیری عطا کی کوئی حد نہیں میرے مالک۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاضرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما میرے مالک۔ ہم سب کی عزتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، تمام حاضرین و ناظرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔